دوستو، ہسٹری ورلڈ میں خوش آمدید۔ 1994 میں طالبان کے منظر عام پر آنے سے پہلے افغانستان ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایک طرف قبائلی سردار تھے جو اتحاد بناتے، بگاڑتے، وفاداری بدلتے اور باہم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ پورا افغانستان درجنوں سرداروں اور جنگجو تنظیموں میں بٹا ہوا تھا جنہوں نے مقامی آبادی میں لوٹ مار شروع کر رکھی تھی۔ پشتونوں کا ڈھانچہ بکھرا ہوا اور معیشت انتشار کا شکار تھی۔ مرکزی قیادت پر کوئی اتفاق نہیں تھا۔ قندھار میں بھی کئی گروہ سرگرم تھے۔ قندھاری لیڈروں نے ہر چیز تاجروں کے ہاتھ فروخت کر دی۔ ٹیلی فون کے تار کھمبوں سے اتار کر بیچ ڈالے، درخت کاٹ ڈالے، فیکٹریاں، مشینری اور روڈ رولر تک بیچ کھائے۔ جنگی سرداروں نے لوگوں کو ان کے گھروں اور کھیتوں سے نکال دیا اور یہ گھر اور کھیت اپنی حامیوں میں تقسیم کر دیے۔ جنگی سردار اپنی من مانی کرتے، جنسی تسکین کے لیے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اغوا کر لیتے، بازاروں میں سوداگروں کو لوٹ لیتے، گلی کوچوں میں لڑنے جھگڑنے اور خون بہانے میں لگ گئے۔ اسی دوران قندھار سے ایک بڑی تعداد حصول علم کے لیے بلوچستان آئی ہوئی تھی۔ یہ طالب علم مولانا فضل الرحمان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور افغانستان کی صورتحال پر پریشان رہتے تھے۔ ان سب نے مل کر ایک غیر معروف اور 4 دفعہ روسی گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہونے والے 39 سالہ شخص کو اپنا لیڈر چن لیا۔ جن طالب علموں نے اس کو اپنا لیڈر بنایا وہ خود کو طالبان کہتے تھے اور جس کو لیڈر چنا اس کا نام ملا محمد عمر تھا۔ یہاں پر کچھ ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے جس کی وجہ سے طالبان کی شہرت پورے افغانستان میں پھیل گئی۔ سال 1994 کے ایک دن چند لوگوں نے ملا عمر کو آ کر بتایا کہ ایک کمانڈر نے 2 نوعمر لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے اور ایک فوجی کیمپ میں لے جا کر ان سے کئی بار بد اخلاقی کی ہے۔ ملا عمر نے 30 طلبہ کو ساتھ لیا۔ اس حالت میں ان کے پاس صرف 16 رائفلیں تھیں اور اس فوجی کیمپ پر حملہ کر دیا، لڑکیوں کو چھڑا لیا اور فوجی کمانڈر کو جس نے انہیں اغوا کیا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی کی تھی توپ کی نالی کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی۔ یہاں انہیں خاصی تعداد میں گولہ بارود اور ہتھیار ہاتھ لگے۔ ملا عمر نے کہا کہ ہم ایسے نام نہاد مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو غلط راہ پر چلنے لگے ہیں۔ ہم عورتوں اور غریبوں کے ساتھ جرائم ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ چند ماہ بعد قندھار میں 2 کمانڈروں میں ایک لڑکے کے سلسلے میں باہم چپکلش اور تصادم کی نوبت آ گئی۔ دونوں اس سے بد اخلاقی کرنا چاہتے تھے۔ اس لڑائی میں کئی شہری ہلاک ہو گئے۔ ملا عمر گروپ نے لڑکے کو رہائی دلائی اور ان شر پسند کمانڈروں کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد طالبان کو عوام کی طرف سے درخواستیں موصول ہونے لگی کہ وہ مقامی جھگڑوں سے ان کی جان چھڑائیں۔ ملا عمر ظالم کمانڈروں کے مقابلے میں مظلوم عوام کی حمایت کرنے لگے۔ ملا عمر جس کی مدد کرتے اس سے کسی صلے اور ستائش کا تقاضا نہ کرتے، صرف اتنا کہتے کہ اسلامی نظام کے قیام میں ان کا ساتھ دیں، جس سے ان کی شہرت دور تک پھیلنے لگی۔ طالبان کی وجہ سے قندھار اور گرد و نواح کے علاقوں میں قدرے امن و سلامتی کی فضا قائم ہونے لگی۔ انہوں نے باہم لڑتے جھگڑتے قبائلی گروہ کو کچل ڈالا اور ان کی پیشوائی کرنے والوں کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ طالبان نے اسلامی شرعی قوانین کی تشریح اور نفاذ کے لیے سخت اقدامات کیے، جس کی مثال اس واقعے سے ملتی ہے۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ افغان تھا، قندھار کے نواح میں اپنے گاؤں کے ایک کاشتکار عبدالوالی کے گھر سے کوئی چیز چرانا چاہتا تھا۔ عبدالوالی نے مزاحمت کی تو عبداللہ نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور فرار ہو گیا۔ عبدالوالی کے رشتہ دار اس کی تلاش میں رہے۔ آخر کار ایک روز اسے پکڑ کر طالبان کے پاس لے آئے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ عبداللہ پر پہلے قندھار کی اسلامی ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا۔ اسے موت کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ اس نے اس سزا کے خلاف اپیل کی لیکن وہ مسترد ہو گئی اور موت کی سزا بحال رہی۔ طالبان کی عدالتوں میں کوئی وکیل پیش نہیں ہوتا، ملزموں کو خود اپنا دفاع اور صفائی پیش کرنا ہوتی ہے۔ طالبان کے مطابق اسلامی شرع میں مقتول کا خاندان قاتل کو سزائے موت دینے کے لیے کہتا ہے۔ مقتول کا خاندان منصف کے کہنے پر قاتل کو معاف کر دے تو قاتل کو مقتول کے ورثاء کا خون بہاؤ دینا پڑتا ہے۔
اس دوران مقتول کے 20 رشتہ دار قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ قاضی نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ان سے کہا کہ وہ مجرم عبداللہ کو معاف کر دیں اور بدلے میں خون بہا لے لیں۔ اگر تم نے اسے معاف کر دیا تو تمہیں 10 مرتبہ مکہ معظمہ جانے کا موقع ملے گا اور تمہیں بیت المال سے باہری معاوضہ بھی ملے گا، لیکن مقتول کے رشتہ داروں نے انکار کر دیا۔ طالبان نے ہجوم کی طرف اپنی بندوقیں کار کے اعلان کیا کہ جو اپنی جگہ سے ہلے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ عبداللہ اس دوران دوسری کار میں بیٹھا رہا۔ طالبان محافظ اس کی نگہداشت کرتے رہے۔ اسے گاڑی سے نیچے اتارا گیا۔ اس کے سر پر زرد رنگ کی ٹوپی اور زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ اسے اسٹیڈیم کے دوسرے سرے پر لگے گول پوسٹ تک چلنے کو کہا گیا۔ جب وہ گول تک پہنچا تو اسے گھٹنوں کے بل بیٹھنے اور اپنا منہ ہجوم کی طرف پھیر لینے کو کہا۔ ایک محافظ نے اس کے کان میں کہا کہ آخری دعا کر سکتا ہے اور ایک دوسرے محافظ نے مقتول کے رشتہ دار کو کلاشنکوف دی۔ اس نے بڑی تیزی سے کلاشنکوف بھری اور مجرم کی پوسٹ پر 3 فائر کیے۔ چند لمحوں کے بعد مجرم کی لاش ایک گاڑی میں ڈال کر لے جائی گئی اور ہجوم خاموشی سے منتشر ہو گیا۔ اس کڑے انصاف کی بدولت لوگوں کا طالبان پر اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یکے بعد دیگرے جتنی بھی پاکستانی حکومتیں آئیں وہ وسطی ایشیا سے تجارت کے لیے خشکی کے رستے کھولنے کے لیے بڑی بے تابی سے کوشش کرتی رہی، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ افغانستان کی خانہ جنگی تھی اور تمام راستے افغانستان سے ہی گزرتے تھے۔ لہٰذا پاکستان نے تجرباتی طور پر ٹرکوں کا ایک قافلہ ترتیب دیا جنہوں نے دوائیاں لے کر اشک آباد جانا تھا۔ پھر وہیں ہوا جس کا ڈر تھا۔ قندھار سے 12 میل بعد قندھار کے ہوائی اڈے کے قریب کمانڈروں کے ایک گروپ نے قافلہ روک لیا۔ قافلہ روکنے والے کمانڈروں میں امیر لالائی، منصور اچکزئی اور استاد علیم شامل تھے۔ کمانڈروں کا مطالبہ تھا کہ انہیں پیسے اور ٹرکوں میں لادے ہوئے مال کا ایک حصہ دیا جائے۔ ان کمانڈروں کی پاکستانی نمائندے سے بات چیت کے دوران اسلام آباد نے 3 دن تک قافلے کے اغوا کی خبر پر پابندی لگائے رکھی۔ ایک پاکستانی افسر نے بتایا کہ ہم نے قافلہ کی رہائی کے لیے کئی مکانات کا جائزہ لیا۔ ہمیں تشویش تھی کہ اغوا کنندہ کا سربراہ منصور کہیں ٹرکوں پر اسلحہ رکھ کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک تجویز یہ تھی کہ پاکستانی اسپیشل سروسز حملہ کرے یا پیراشوٹ کے ذریعے فوج اتاری جائے، لیکن یہ طریقہ نہایت خطرناک تھا۔ اس صورتحال میں طالبان سے رابطہ کیا گیا۔ طالبان کو بھی ایک مضبوط آزادی کی ضرورت تھی جو انہیں پاکستان ہی کی صورت میں مل سکتا تھا اور وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا طالبان قافلہ روکنے والوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ کمانڈروں نے سوچا کہ حملہ پاکستانی فوج نے کیا ہے۔ وہ بھاگ نکلے۔ طالبان نے منصور کا تعقب کیا، اسے اور اس کے 10 محافظوں کو پکڑ کر گولی مار دی۔ منصور کی لاش ٹینک کے ساتھ لٹکا دی تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اسی شام طالبان نے قندھار کی طرف پیش قدمی کی، جہاں 2 دن کی لڑائی میں انہوں نے کمانڈروں کی فوج کو ختم کر دیا۔ طالبان کو سوویت فوج کے پیچھے چھوڑے ہوئے درجنوں ٹینک، بختر بند گاڑیاں، اسلحہ اور ایئرپورٹ پر کھڑے 6 MiG-21 طیارے ہاتھ لگے۔ چند ہفتوں میں اس گمنام طاقت جو طالبان کلاتی تھی شہرت حاصل کرنا شروع کر دی اور افغانستان کے دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ طالبان نے سڑکوں پر سے زنجیریں اور رکاوٹیں ہٹا دی۔ افغانستان میں داخل ہونے والے ٹرکوں کے لیے ایک ٹول سسٹم قائم کیا گیا۔ سڑکوں پر ایک حفاظتی مقصد سے گشت کا انتظام کر دیا گیا۔ اگلے 3 مہینوں میں طالبان نے افغانستان کے 31 صوبوں میں سے 12 پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں، لوگوں سے ہتھیار لینے شروع کر دیے۔ طالبان نے کابل کی طرف پیش قدمی کی تو جنگی سردار بھاگنے لگے یا سفید جھنڈے لہرا کر ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے لگے۔ ملا عمر اور ان کی طالبان فوج کابل کو فتح کر کے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یوں وہ پورے افغانستان پر قابض ہوتے چلے گئے۔